السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ہے حقوق العباد پر۔ حقوق اللہ کی اہمیت اور حقوق العباد جنہیں آج کے دور میں ہم نے بس اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ مالی طور پر زیادتی کر دیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دنیاوی طور پر زیادتی کر دیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ جسمانی طور پر زیادتی کر دیتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ذہنی طور پر زیادتی کر دیتے ہیں، تو ہمارا ایمان بس اتنا ہی ہے کہ ہم اس کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم کر کے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر کے، کسی کو بھی ذہنی اور جسمانی اذیت دے کر اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ دعائیں بھی کر لینا کہ اللہ میری تمام نیکیاں اس کو دے دینا، مگر مجھے معاف کر دینا۔ تو معذرت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ دنیا میں ہی اس کو نپٹا لیں، کیونکہ آخرت میں وہ جس دن کو آپ لوگ بہت ہلکا اور کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، سوائے اس کے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سزائیں دے گا اور پھر بخش دے گا اور ہم دوبارہ جنت کی طرف گامزن کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، آخرت میں جب آپ اور وہ بندہ یا وہ بندی آمنے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جو حق پہ ہو ہر طرح کے لحاظ سے، مگر آپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہوں، ناانصافیاں کی ہوں، بے عدلیاں کی ہوں، اس کو اذیتیں اور جسمانی یا ذہنی تکلیفیں دی ہوں۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ آخرت میں آپ سے کتنی نیکیاں لیں، کیونکہ آخرت کے معاملے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے آسان نہیں رکھے ہوئے جتنے آپ نے سمجھ لیے ہیں، مگر بہترین اعمال والوں کے لیے انہیں آسان کر دیا جائے گا۔ آخرت میں جو نتیجے نکالے جائیں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، مگر آپ پہلے ہی یہ ججمنٹ کر لیں کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ معاف کر دینے والا ہے، میں تم سے معافی کیوں مانگوں، یا تم کون ہوتے ہو، یا تم کون ہوتی ہو، فلاں فلاں، اور پتہ نہیں کس قسم کی خوش فہمیاں۔ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہو، خواہ وہ اخلاق کا ہو، خواہ وہ مالی ہو، خواہ وہ کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی اذیت ہو، تو اس کا معاملہ دنیا میں ہی نپٹا لیں، اسے دنیا میں ہی سیٹل کر لیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے اور اسی کی آپ کو تاکید کی گئی ہے، کیونکہ آخرت میں آپ کو اپنی تمام نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں تو اس کو پڑھیں تو آپ کی روح بھی کانپ جائے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے اور رسول سے سچی محبت رکھنے والے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، مفلس تو وہی ہوگا نا کہ جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص تو وہ ہے جو قیامت کے روز ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئے گا، ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، جن میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، بڑے بڑے اعمال شامل ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں شامل ہوں گی، اور یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کے حق پر بہترین نیکیاں ہیں۔ اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، ان میں بہترین جو حق ہے وہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ مگر ہوگا اس حال میں کہ دنیا میں اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، کسی کے حقوق میں حق تلفیاں کی ہوں، حتیٰ کہ کسی کو ذہنی جسمانی تکلیف دی ہوگی، وہاں وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے ہمیں بدلہ چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بدلہ نہیں لیا ہوگا، اپنے بدلوں کو اللہ کے سپرد کیا ہوگا۔
ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہمیں ہمارا بدلہ چاہیے. اب کیونکہ وہ ایک ایسا فیصلے کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے بدلے دے گا، تو وہاں پر آپ کی جو نیکیاں ہوں گی، آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ دولت کی صورت میں ہوگی. وہاں پر آپ کی نیکیاں ایک بہترین دولت کی صورت میں ہوں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا کر اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ لے لیں. آپ نے جتنی تکلیف، جتنی بڑی اذیت دی ہوگی، اس کے برابر آپ کے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں، وہ آپ کی بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ چن کر نکالی جائیں گی. حتیٰ کہ وہ ایسے ایسے دعوے کرنے شروع کریں گے کہ جب ان کو ان کی نیکیاں دینی شروع کی جائیں گی تو یہاں تک کہ وہ نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یعنی کہ زیادتی کرنے والے